الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام اسلام میں اولاد کی تربیت. اس پروگرام کے تحت آپ نے بے شمار موضوعات اس سے پہلے سنے. اب آئندہ کے لیے ہمارے پروگرام کی جو ترتیبات ہیں اس کے حوالے سے ایک بنیادی بات سمجھ لیجیے گا. معزز ناظرین گرامی، بچے کے تربیت میں مؤثر ترین قواعد و اصول کتنے ہیں اور اس کے تفصیلات کتنے ہیں؟ تو بچے کے تربیت میں مؤثر وسائل جو ہیں اور مؤثر ترین قواعد و اصول میرے اندازے کے مطابق 5 ہیں. نمبر 1، اسوہ حسنہ کے ذریعے اولاد کی تربیت کرنا. نمبر 2، اچھی عادات کے ذریعے اولاد کی تربیت کرنا. نمبر 3، وعظ و نصیحت کے ذریعے اولاد کی تربیت. نمبر 4، دیکھ بھال کے ذریعے اولاد کی تربیت. اور نمبر 5، سزا دینے کے ذریعے اولاد کی تربیت. یہ وہ 5 قواعد اور اصول ہیں جو بچے کے تربیت میں سب سے مؤثر وسائل ہیں. ان میں سے ہر ایک اصل پر انشاءاللہ تفصیلی بات آئے گی اور کئی پروگرام اس پر آئیں گے. آج ہم سب سے پہلا جو مؤثر ترین وسیلہ ہے اس پر بات کریں گے، اور وہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ذریعے سے تربیت کرنا. معزز ناظرین گرامی، تربیت کے باب میں بچے کی اخلاقی، نفسیاتی اور معاشرتی شخصیت میں پیشوا اور مقتدی نہایت مؤثر کن وسائل میں سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کے نظر میں مربی ایک عظیم نمونہ اور بہترین مقتدی ہوا کرتا ہے. بچہ چال چلن میں اپنے مقتدی کی پیروی کرتا ہے. شعوری اور غیر شعوری طور پر اس کی نقل اتارتا ہے. تو بچے کی تربیت کے اندر جو مقتدی اور پیشوا ہوتا ہے وہ اس کی تربیت کے بنیادی وسائل میں سے ہوتا ہے. اور اللہ کے بعد سب سے جو بڑا مقتدی اور سب سے بڑا جو پیشوا اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا ہے وہ امت مسلمہ کو کیا ہے، اور وہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. کہ اللہ رب العزت نے پیشوا، مقتدی اور مربی اور مصلح کی حیثیت سے تمام کامل صفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرمایا. اور امت کے جو بچے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا رہنما عطا کر دیا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں، اور تاکہ آپ امت کے لیے نمونہ بن سکیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں
اور اللہ کی جو ہے نا تربیت کی جو وسائل ہیں ان وسائل کو کما حقہ اپناتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جب آپ ان وسائل میں کامل ہو جائیں گے تو امت نے آپ کی اقتدا کرنی ہے، آپ کی نقل کرنی ہے، آپ کے عمل پر عمل کرنا ہے۔ عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نمونہ بنانا تھا، تو اللہ رب العزت نے آپ کی تربیت اسی طرح کی۔ قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ سے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیں سورہ مزمل کی آیت مبارکہ ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہاں سب سے پہلے تربیت کے لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قم اللیل الا قلیلا، کہ ایک مقتدا کے اندر شب بیداری کی صفت ہونا ضروری ہے، کہ آپ اٹھیں اور رات کو اٹھ کر تنہائی میں اللہ کی عبادت کیجیے۔ اب یہ حکم آپ کو کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عملی طور پر اس میں اٹھیں گے اور اس چیز کو اپنائیں گے تو امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنی۔ قم اللیل الا قلیلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اٹھنا، رات کو جاگنے کو اپنی عادت بنا دی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر روزانہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو جو امہات المومنین ہیں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ دیکھا، اس کو سیکھا۔ اور مائیں یہ طریقہ کیوں سیکھتی تھی؟ کیونکہ ماں جو ہے وہ بچے کے سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے، سب سے پہلا دینی ادارہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ عمل سب سے زیادہ عورتوں کو دکھایا، سکھایا، اور اس عمل کو سیکھنے کے لیے صحابہ نے بھی دیکھا، صحابہ نے بھی کوشش کی۔ کیوں کہ ہر بچہ جو ہے وہ اپنے مقتدا سے متاثر ہوتا ہے، اور بچوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھا اور اس سے سیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا اور مجھے یہ شوق تھا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے عمل کو دیکھوں۔ فرماتے ہیں کہ میں اس انتظار میں تھا کہ کبھی مجھ کو یہ موقع دے، اور میری خوش نصیبی کہ میری خالہ حضرت میمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، جو سکی خالہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی، اور صرف ایک جگہ ہے وہاں پر رہتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی باری ہوتی تھی تو صرف چلے جاتے تھے، اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی آؤٹنگ بھی ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے خالہ کے باری کے دن کا انتظار کرتا رہا، اور جس وقت میرے خالہ کے باری آئی تو میں اس دن اپنے خالہ کے ہاں چلا گیا اور رات کو دیکھا، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے۔ اس کی پوری کیفیت وہ ذکر کرتے ہیں کہ مجھے بھی سلایا گیا، لیکن اب مجھے نیند اس وجہ سے نہیں آ رہی تھی کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اس عمل کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہا تھا۔ فرماتے ہیں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اور سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ نے قرآن کریم کی کون سی آیت تلاوت کی؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ والی آیت تلاوت کی، اور اس کے بعد قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جس وقت قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو میرے دل میں آیا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں رات کے اس اندھیرے میں، تاکہ مجھے دعا ملے۔ چھوٹے سے بچے ہیں، خوش نصیبی دیکھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کر کے جب تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وضو کے لیے پانی لے کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ جب نظر پڑی کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ خدمت کے لیے رات کے اندھیرے میں آدھی رات میں جاگ رہا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل باغ باغ ہو گیا اور سینے سے لگایا اور اس وقت دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، کہ اللہ تو اس کو اپنے کتاب، اپنے کلام کا سب سے بڑا عالم بنا دے۔ اور اللہ رب العزت نے اس رات کے وہ مبارک وقت تھا، وہ دعا قبول ہو گئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اسلامی دنیا کے سب سے بڑے مفسر بنے، اور یہ دعا انہوں نے کب لی؟ بچپن میں، اور اپنے مقتدا، اپنے پیشوا کے عمل کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، تو اللہ رب العزت نے سعادت میں نصیب کی۔ تو کیسے؟ قم اللیل الا قلیلا، یہ ایک عمل سکھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے اپنے پوری امت کو عملی طور پر سکھایا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ فرمایا کہ ایک اور کام کرنا ہے، فرائض متعین ہیں دن میں 5 وقت، فرمایا اس سے زائد عمل بھی کرنا ہے۔ اور یہ زائد عمل کیوں کرایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور امت کے سامنے یہ کیوں لایا گیا آپ کا یہ زائد عمل؟ کیونکہ آپ کا زائد جو عمل ہے یہ بعض مرتبہ درجات علا، درجات عالیہ کا سبب بن جاتا ہے، ترقی کا باعث بنتا ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ مقام محمود عطا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے زائد عبادات کا مطالبہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد اعمال کی نماز کی شکل میں، اور صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ نے آپ کے عمل سے تأثر لیا، اور اس کا کیا ہوا کہ انہوں نے اعلیٰ درجات مقام پایا۔ اور انہی زائد اعمال کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قدموں کی آہٹ کہاں سنائی دیتی ہے؟ اوپر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے محل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یہ کیا تھے؟ یہ ان زوائد اعمال کا نتیجہ تھا۔ فرائض پورے کرنے کے بعد یہ زوائد کیا ہے؟ ایک انعام ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا، اور عملی طور پر امت کو دکھانے کا حکم دیا۔ دیکھیں یہ ایک نمونہ آ گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا کہ صبح شام اللہ کے ذکر، اللہ کا نام اپنے زبان پہ لاؤ، یعنی کثرت کے ساتھ ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا، کیونکہ آپ مقتدا اور پیشوا تھے اور امت نے آپ سے سیکھنا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک صبح سے شام تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی تھی۔ کوئی مطلب کی بات ہوتی تھی، یا کوئی سوال ہوتا تھا علمی، اس کا جواب دیتے تھے، یا کوئی نصیحت ہوتی تھی تو وہ کرتے تھے، اور خالی وقت میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر کیا ہوتا تھا؟ اللہ کا ذکر ہوتا تھا، جس کو ہر بڑا بھی دیکھتا تھا، ہر چھوٹا بھی دیکھتا تھا، اور اس سے بچے اثر لیتے تھے اور اس کو اپناتے تھے۔ گویا کہ وہ امت کے جو چھوٹے لوگ تھے، صغار جو صحابہ کہتے ہیں، انہوں نے بچپن ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور اس کو عملی طور پر دیکھا اپنے مقتدا، اپنے پیشوا میں، اس کو اپنایا۔ اس کے بعد دیکھیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور چیز سکھائی گئی کہ یہ دنیا کی جو رنگینیاں، اس سے اپنے نظر کو پھیر دیں۔ اور کیا سکھایا گیا کہ حرص، لالچ نہ ہو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر فقر کو اختیار کیا۔ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ بھائی آپ کو اگر رزق طلب کرتے رزق نہ ملتا، سارے خزانے آپ کو مل سکتے تھے، لیکن یہ تربیت کا مرحلہ تھا، امت کی تربیت کرنی تھی کہ آئندہ امت کو اس کے زندگی میں یہ مراحل سے گزرنا ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اس کے لیے کیا چیز جو نا ملے گی اس کے مقتدا سے، تو اللہ رب العزت نے عملی طور پر وہ کرایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ عملی طور پر فقر و فاقہ کو اختیار کرو اور امت میں اس چیز کو سکھاؤ، اس کا عملی نمونہ پیش کرو۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملی نمونہ پیش کیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں آگے ہیں، اللہ رب العزت نے اگلے آیت کے اندر خوف کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھوایا، فرمایا کہ اللہ کے خوف کو اپنے اندر پیدا کرو۔ اور خوف کیسے پیدا کیا جاتا ہے، اس کو عملی طور پر امت کے سامنے لایا، اور امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے خوف کے جو مناظر ہیں خود اپنے آنکھوں سے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے سیکھا۔ اس طرح بے شمار آیتیں ہیں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عمل اپنانے کا حکم ہوا، اور وہ عمل کس کے طور پر ہے؟ تعلیم کے طور پر ہے، اور امت کے چھوٹے سے بڑے تک سب نے اس عمل کو دیکھا، اس سے کیا لیا؟ تعلیم۔ تو امت بچوں کی تربیت کے اندر جو اہم وسائل ہیں اس میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسن ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پورا بیان نہیں کیا جا سکتا کہ والدین روزانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسن، خصوصاً وہ کتابیں جو سنت نبوی کے نام سے لکھی گئی ہیں، اس کا ایک ایک چپٹر بچوں کے سامنے پڑھیں۔ جب پڑھیں گے تو اس کا ایک تو یہ ہوگا کہ خود علم ہو جائے گا، اور پھر آپ خود اس کو اپنائیں گے تو آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر اپنائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں نا، دیکھیں آج کل آپ کے گھر میں ٹی وی، ڈشیں، یہ چیزیں بہت ہیں، آپ کا ہر بچہ کس کی نقل اتارتا ہے؟ ان غیر قوموں کی نقل اتارتا ہے جو ان کے لیے مزاح کی چیزیں بناتے ہیں۔ ان کے نقلیں مارتے نہیں مارتے ہیں آپ کے بچے؟ بالکل مارتے ہیں۔ تو ہمارے وہ دین کدھر گیا؟ اس کی وہ نقل کون ہے؟ اپنے اللہ کے نبی کے کوئی نقل اتار رہا ہوتا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اپنے مقتدا کو ہم نے درمیان سے ہٹا دیا اور غیر کو اپنا مقتدا بنا دیا، اور میڈیا کے ذریعے سے غیر ہمارے مقتدا بن گئے۔ اب ہمارے بچے سارے اس کی نقالی کریں گے۔ تو بتائیے کہ غیر کو جب آپ نے مقتدا بنایا تو کل ہماری کامیابی ہوگی، ہمارے بچوں کی کامیابی ہوگی، ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اسوہ حسنہ کو اپنے بچوں کے لیے کیا بنائیں؟ بنیادی وسائل بنائیں، تب ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب۔